أسألك يا من هو الله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ انشاءاللہ آج ہم ترتیب کے مطابق 24ویں پارے کا قرآن حکیم میں سے مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور تعارف سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات ہمیشہ پہلے ہی پیش کر دی جاتی ہے اور وہ آج یہ ہے کہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 24 کا مطالعہ ہمارے پیش نظر ہے۔ آج سورۃ الزمر رکوع نمبر 4 تا سورہ حامیم السجدہ رکوع نمبر 6 یہ مقامات ہیں جو 24ویں پارے میں شامل ہیں۔ مراد یہ ہے کہ سورۃ الزمر آیت نمبر 32 تا سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 46 یہ آیات ہیں ان رکوعوں کی جو سورہ زمر کی اور پھر درمیان میں سورہ مؤمن بھی اور پھر سورہ حامیم السجدہ یہ 24ویں پارے میں شامل ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مقاصد مطالعہ جو کہ آپ کو بھی یاد ہو چکے ہوں گے لیکن بہرحال بیان کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ پارہ نمبر 24 کی آیات کے مضامین کا جائزہ لیں گے، ایک اوور ویو آتا ہے اور آیت بآیت تجزیہ پیش کرتے ہیں، پھر منتخب آیات کا مطالعہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ ڈوز اینڈ ڈونٹس یاد رہے کہ ہم پہلے کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کیونکہ خالص فقہی اعتبار سے احکامات کا بیان نہیں کر رہے بلکہ جو کرنے کے کام ہیں کہیں حکم کے درجے میں کہیں ترغیب کے درجے میں ان کا ذکر کرتے ہیں اور جن کاموں کو منع کیا گیا جس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے ان کو اوامر اور نواہی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام سورہ زمر کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ 23ویں پارے کے اختتام پر اس سورت کا آغاز ہوا تھا اور یہ سورت 24ویں پارے میں جا کر مکمل ہوتی ہے، تو پہلے مضامین کا اوور ویو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 8 آیات میں توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے، پھر آیات 9 تا 37 اچھا اور برا کردار بیان ہوا ہے اور آیات 38 تا 52 مشرکین کے باطل نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ یہ اہم موضوعات اس سورت کے۔ اب آئیے سورہ زمر کی وہ آیات جو 24ویں پارے میں شامل ہیں ان کا تجزیہ آیت با آیت آپ کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 تا 63 اللہ کی طرف پلٹنے کا بیان اور ان میں سے کچھ آیات کا مطالعہ بعد میں بھی کریں گے اور بڑی ہی خوبصورت باتیں اس مقام پر آئیں رجوع اللہ کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، اللہ کی مغفرت کا حصول، اللہ کی طرف پلٹنا، اس کی توجہ دلائی گئی۔ پھر آیات 64 تا 66 باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی۔ مکی صورت ہے سورہ زمر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ قریش کے درمیان مشرکین کے درمیان گویا کشمکش جاری ہے۔ اس تعلق سے اہل ایمان کو رہنمائی دی جا رہی ہے کہ باطل سے کوئی سمجھوتا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آیات 67 تا 75 احوال قیامت کل کے مناظر کا تذکرہ ہے اور کس طرح اہل جنت کو لے جایا جائے گا، کس طرح اہل جہنم کو لے جایا جائے گا، اس کا تذکرہ بھی اس مقام پر آخر میں سورت کے کیا گیا ہے۔ تو یوں ناظرین کرام سورت کے آخر میں احوال قیامت کا تذکرہ ہے۔ یہ تو ہے سورہ زمر کے مضامین کا تجزیہ جو ہم آپ کے سامنے ایک اوور ویو کی صورت میں رکھتے ہیں۔ اب آئیے سورت کی آیات کا تجزیہ جس کو ہم جائزہ کہتے ہیں اور آیت با آیت تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ آیات سورہ زمر کی جو 24ویں پارے میں شامل ہیں اب ان کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیات 32 تا 35 دو کردار اور ان کا انجام۔ بات سادہ سی ہے، ایک وہ کردار جو اللہ کا فرما بردار، دوسرا وہ جو اللہ کا نافرمان، دونوں کے اعمال علیحدہ تو دونوں کے نتائج بھی بالکل مختلف ہوں گے۔ آیات 36 تا 37 کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ پر توکل کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آیات 38 تا 40 خود ساختہ معبود بے اختیار اور لاچار، وہ مخلوق ہیں، ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت بھی تمہارے بنائے ہوئے تو مخلوق ہی ٹھہرے نا، اللہ خالق ہے، اس کو چھوڑ کر ان معبودوں کو پکارتے جو لاچار ہیں۔ آیت نمبر 41 داعی کی ذمہ داری حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 42 زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، چنانچہ بندے کو اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، کسی اور شے سے نہیں۔ اس کے بعد آیات 43 سے 44 شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آیات 45 سے 46 اعمال کی جواب دہی سے بچنے کے لیے شرک کا سہارا کہ فلاں چھڑا لے گا، فلاں بچا لے گا، اس لیے ہم فلاں کی پرستش اور پوجا پاٹ کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ آیات 47 سے 48 روز قیامت کوئی فدیہ سزا سے نہ بچا سکے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ کوئی اور شے۔ ہر بندے کو اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے اور اسی کے مطابق اس کے نتائج اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔
آیات 49 تا 52 اللہ کا احسان اور انسان کی ناشکری، اللہ کی عنایات بے شمار مگر بندے ناشکری پر اڑے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 53 قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت، جس میں گناہ گاروں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پھر آیت نمبر 54 تا 55 عذاب آنے سے پہلے سچی توبہ کر لو، مہلت ہے، مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، رجوع اللہ کی طرف کر لو، اس کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ آیات 56 تا 59 توبہ نہ کرنے والوں کی حسرت، یہ حسرت قیامت کے دن ہوگی، مگر قیامت کے دن حسرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ کاش ہمیں ایک موقع مل جائے، کاش ہم نیک بن جاتے، کاش ہم حق قبول کر لیتے، اس دن کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آیات 60 تا 61 روز قیامت اچھا اور برا انجام، ذکر پہلے بھی آیا، دو الگ کردار تو نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ پھر آیات 62 تا 63 اللہ پر بھروسہ ہر مشکل سے نکال دیتا ہے، جو ایک کا ہو جائے وہ سب سے پھر آزاد، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس کے بعد آیات 64 تا 66 باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی پھر اس مقام پر ہے۔ آیات 67 تا 70 قیامت کے مناظر، کیا کچھ پیش آئے گا، کیا کیا کیفیات ہوں گی اہل جنت کی، اہل جہنم کی، ان کا تذکرہ۔ آیات 71 تا 72 کافروں کی جہنم کی طرف روانگی، دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف ان کو، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آیات 73 تا 74 متقیوں کی جنت کی طرف آمد، مہمان کی طرح ان کا استقبال کیا جائے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور آخر میں آیت نمبر 75 فرشتوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ، بڑا عجیب نکتہ ہے، فرشتے بھی رائے رکھتے ہیں، ان میں کوئی اختلاف رائے تھا تو اس کے بارے میں بھی اللہ کل فیصلہ فرما دیں گے، اور یہ آخری فیصلہ ہوگا جو کل قیامت کے دن ہو رہا ہوگا۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورہ زمر کی آیات کا جائزہ آیت با آیت آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں ترتیب کے مطابق سورہ زمر کی منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 36 ہے۔ موضوع اس کو ہم نے دیا ہے کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ بڑا پیارا مقام ارشاد ہوا، الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونی ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ ترجمہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں اور یہ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہوا۔ یہ جو جملہ پہلا آیا تھا نا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، آئسولیشن میں، تنہائی میں اس جملے کو اپنے سامنے میں اور آپ رکھیں، کس قدر یعنی کہ انسان کو سہولت ہو جاتی ہے، فکروں سے آزاد ہو جائے گا۔ نفع کا مالک کون؟ اللہ۔ نقصان کا اختیار کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ کل کائنات کا اختیار کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ تو باقی کسی سے امید کیا رکھنا ہے، ڈرنا کیا؟ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ میں اور آپ اپنے گھروں کے لیے سوچیں، اپنے شہر کے لیے سوچیں، اپنے ملک کے لیے سوچیں، اس امت کے لیے سوچیں، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ مسئلہ ہمارے ایمان کی کمی کا ہے، وہ یقین آج پیدا نہیں ہو رہا، ورنہ اللہ ہی کافی ہے بندے کے لیے۔ اور یہ تو ان سے ڈرانے کی کوشش کر رہے جھوٹے معبودوں سے جو کوئی حیثیت و کوئی اختیار نہیں رکھتے، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سورہ حج کی ایک آیت کے مطابق بتایا گیا جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ہدایت کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہر گمراہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیات ہیں 53 تا 55، جس کا موضوع ہم نے منتخب کیا ہے یا مقرر کیا ہے، رحمت کے مستحق کیسے بنے۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر قرآن حکیم میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری جانب سے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے، اور رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف اور اس کی فرمانبرداری اختیار کرو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ بہت ہی پیارا مقام ہے، اور آیت نمبر 53 میں جہاں ذکر آیا کہ ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اکثر اہل علم کے نزدیک یہ قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے۔ وہ بندے جو اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبا چکے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ چاہے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے،
البتہ یہ بتایا گیا اس کی رحمت کی امید بھی رکھو اور اس کا مستحق بننے کے لیے محنت بھی کرو۔ محنت کے لیے کیا بتایا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف اور اپنے آپ کو جھکا دو اللہ کے سامنے۔ مراد کیا ہے؟ اب گناہوں کو تو چھوڑو، نافرمانیوں کو تو چھوڑو، سرکشی کو تو چھوڑو، بغاوت کو تو چھوڑو، اس کے ہو رہو، جھکا دو اپنے آپ کو، مسلم ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری سچی توبہ ہوگی تو قبول فرما لے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مگر رحمت کا مستحق بننے کے لیے رجوع اور مسلم ہو جانا، یہ بھی شرط اس مقام پر بیان کی گئی۔ اسی تسلسل میں اگلی آیت ہے، رحمت کا مزید مستحق بننے کے لیے بتایا جا رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 55 ہے سورہ زمر کی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور پیروی کرو اس بہترین کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت نمبر 55 کا ترجمہ۔ پچھلی بات یہ آئی تھی کہ رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف اور مسلم یعنی فرما بردار ہو جاؤ، رحمت کے مستحق بنو گے۔ اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو کلام قرآن عطا فرمایا، کتاب جو قرآن عطا فرمائی، اس کلام کی بہترین طریقے پر پیروی کرو۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے نا، قرآن میں سورہ آل عمران میں بھی ذکر آتا اور حدیث میں بتایا گیا رسی سے مراد قرآن ہے۔ ایک سرا بندے کے پاس، ایک اللہ کے پاس ہے، اس کو تھامے رہیں گے، حدیث میں ذکر آیا، نہ کبھی گمراہ ہوگے نہ کبھی ہلاک ہوگے۔ تو یہ قرآن، اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کو تھامو، اس کی عمدگی کے ساتھ پیروی کرو تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ البتہ بتا دیے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، تمہیں خبر بھی نہ ہو، مہلت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ آج رجوع ہو جاؤ، آج پلٹ آؤ، آج جھک جاؤ، آج اللہ کے سامنے رو لو، آج مہلت ہے، اسی مہلت سے فائدہ اٹھانے کا فائدہ ہوگا، کل کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ زمر کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا مکمل۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن کا آغاز ہوتا ہے۔ البتہ ہمیشہ کی طرح پہلے ربط سورت آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر سورہ مؤمن کے مضامین کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس ربط سورت کے حوالے سے پہلی بات، سورۃ الزمر میں توحید خالص اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ یہ توحید کا عملی پہلو یہ بیان ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کے لیے اخلاص اختیار کرتے ہوئے۔ سورۃ المؤمن میں آخرت کو ماننے کا مطالبہ، فرعونی رویے کو ترک کرنے کا تقاضا اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آخرت کا ذکر بھی ہے، فرعون اور اس کے دربار کے حالات کا ذکر بھی آئے گا، اس کی روش کو ترک کرنے کا بیان بھی، اور توحید کا ایک اور عملی تقاضا وہ ہے دعا، اور دعا صرف اللہ سے، اس بات پر سورہ مؤمن میں زور دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المؤمن کے مضامین کا تجزیہ ایک اوور ویو کی صورت میں آپ کے سامنے پہلے رکھتے ہیں۔ پہلی 6 آیات عظمت و جلال باری تعالی، اللہ کی صفات عظیم کا ذکر بھی ہے، اور پھر اس کے بعد آیات 7 تا 9 فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوش کن دعا، بہت پیاری دعائیں ہیں۔ زمین پر ایمان والے ہیں اور اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے وہ ان ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ذکر آگے کریں گے انشاءاللہ۔ آیات 10 تا 22 مضامین عبرت و موعظت، وعظ و نصیحت کا انداز، اللہ کی توحید کے دلائل بھی اور آخرت کا تذکرہ بھی۔ پھر آیات 23 تا 46 آل فرعون کی سرکشی اور انجام، آل فرعون، فرعون کی پیروی کرنے والے، اور اسی کے درمیان میں یعنی ان آیات میں ہی ایک بہت عمدہ تقریر ایک بندہ مومن کی آئے گی، اس کا ذکر آگے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آیات 47 سے 50 اہل جہنم کی فریاد کے ایک موقع مل جائے، ایک چانس مل جائے، لیکن زندگی اللہ نے ایک ہی مرتبہ دی ہے، آج ہی موقع ہے مہلت سے فائدہ اٹھا کر کل کی تیاری کرنے کا۔ کل تو ہر ایک ماننے کے چکر میں ہوگا، ہر ایک مانے گا، مگر کل ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور آخر میں آیات 51 تا 85 اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور بندوں کی ناشکری، اس کے حوالے سے گفتگو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المؤمن کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی آیت با آیت کیا موضوعات یا مضامین سامنے آتے اس کو ہم بیان کریں گے تجزیے کے ذیل میں۔ آئیے جائزہ لیں سورۃ المؤمن کی آیات کا۔ پہلی 3 آیات دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، وہی توبہ قبول فرمانے والا، وہی بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا، اسی کو پکارنا چاہیے۔ آیات 4 تا 6 کافروں کا برا انجام اور آخرت کے حوالے سے ان کے عذابوں کا تذکرہ ہے۔ آیات 7 تا 9 فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوش کن دعا، ان دعاؤں کا ذکر بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیات 10 تا 12 اہل جہنم کے عبرتناک بیزاری، یعنی کل جب وہ جہنم میں ہوں گے تو جن کے پیچھے چلے ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے،
اور کل ایک دوسرے پر لان تان کرنے کا کوئی فائدہ ان جہنمیوں کو نہیں ہوگا۔ آیات 13 تا 15 اللہ ہی سے دعا کرو، یہ سورہ مومن کا ایک اہم موضوع ہے، دعا فقط اللہ ہی سے کرنی ہے۔ آیات 16 تا 17 روز قیامت اللہ کے سامنے حاضری، اس پیشی کا تذکرہ ہے۔ آیات 18 تا 20 آخرت کا ہلا دینے والا منظر، جا بجا قرآن نے آخرت کے مناظر کا تذکرہ کیا، یہاں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوا۔ آیات 21 تا 22 تاریخ سے عبرت، سابقہ واقعات کو اللہ سبق آموزی کے لیے بیان فرماتے، ان سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین۔ آیات 23 سے 25 آل فرعون کی سرکشی، ان کے جرائم کا بیان ہے۔ آیات 26 تا 27 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ، معاذ اللہ فرعون نے چاہا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دست درازی کرے اور انہیں شہید کرنے کی ناپاک جسارت کرے۔ آیات 28 تا 29 مؤمن آل فرعون کا ایمان افروز کلمہ حق، مؤمن آل فرعون میں سے شخص ایمان لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، اور جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا معاذ اللہ ناپاک منصوبہ بنایا جا رہا تھا، تو اب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، عام آدمی نہیں، آل فرعون ہی میں سے تھا، اور بھرے دربار میں اس نے تقریر کی ہے جو پورے قرآن حکیم میں سب سے طویل ترین مختصر، بلکہ معاف کیجیے گا مسلسل تقریر ہے، سب سے طویل مسلسل تقریر یہ ہے جو اس مقام پر آئی ہے، اور یہ غیر نبی کی تقریر ہے، بڑی ایمان افروز تقریر ہے، اور یہ کئی آیات پر مشتمل اس کا بیان ہے، چنانچہ چند آیات کا بعد میں ہم مطالعہ بھی کریں گے۔ آیات 30 تا 35 مومن آل فرعون کی لرزہ دینے والی تنبیہ، بعد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آیات 36 تا 37 حق سے توجہ ہٹانے کے لیے فرعون کی سازش، فرعون کے بھرے دربار میں یہ عمدہ تقریر ہو رہی ہے، اس کی تو سٹی گم ہو چکی ہے اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں لگا ہوا ہے، اور تاکہ چاہ رہا ہے کہ اس تقریر کے اثرات سے لوگوں کو دور رکھے، یا لوگوں کو اس کے اثرات سے دور رکھے۔ آیات 38 تا 40 مؤمن آل فرعون کا رقت آمیز واز، پھر اس بندہ مومن نے عمدگی کے ساتھ توحید کا ذکر کیا ہے، آخرت کا ذکر کیا ہے، بعد میں بات کریں گے منتخب آیات میں انشاءاللہ۔ آیات 41 تا 45 آل فرعون کا بندہ مومن کے خلاف جارحانہ رویہ، اس کے خلاف اقدام کرنا چاہا، البتہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی، بنی اسرائیل کی بھی حفاظت فرمائی، اور معلوم ہوتا ہے اس بندہ مومن کی بھی حفاظت ہوئی، واللہ اعلم۔ آیت نمبر 46 عذاب قبر کی طرف اشارہ، وہاں ذکر ہے اس آیت نمبر 46 میں کہ صبح و شام آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور روز قیامت ان کے عذاب کو ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا، تو گویا قیامت سے قبل کوئی عذاب ہو رہا ہے جو کل بڑھا دیا جائے گا، یہ اشارہ عذاب برزخ یا عذاب قبر کی طرف ہے آیت نمبر 46 میں۔ پھر آیات 47 سے 50 اہل جہنم کی فریاد، وہی چیخنا چلانا ہوگا اور حسرتیں کرنا ہوگا مگر کوئی فائدہ نہیں۔ آیات 51 تا 55 اللہ اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا، یہ سابقہ واقعات بھی ہر دور کے ایمان والوں کی دلجوئی اور تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ پھر آیات 56 تا 57 حق کے دشمنوں کے لیے وعید یعنی ڈراوا ہے۔ آیات 58 تا 59 اللہ کے باغی اور اللہ کے وفادار برابر نہیں، دونوں کے اعمال مختلف ہیں تو کل دونوں کے نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 60 اللہ کا حکم ہے کہ مجھے پکارو، توحید کا ایک عملی تقاضا بار بار سورۃ المؤمن میں آیا کہ دعا اللہ سے، اس مقام پر اللہ کو پکارنے کا اور اللہ ہی سے دعا کرنے کا حکم۔ آیات 61 تا 65 دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو اس لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ آیت نمبر 66 باطل کے ساتھ مصالحت نہیں ہو سکتی، کمپرومائز کرنے سے روکا جا رہا ہے کیونکہ حق و باطل کی کشمکش اور کشاکش وہ جاری ہے۔ آیات 67 تا 68 غور کرو اللہ انسان کو کیسے تخلیق کرتا ہے، کائنات تو بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، یہ حضرت انسان میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں بہت ساری موجود۔ آیات 69 تا 77 جھٹلانے والوں کا برا انجام ذکر ہوا۔ آیت نمبر 78 معجزہ اللہ ہی عطا کرتا ہے، یہ نبی اکرم علیہ السلام سے بھی مطالبات کرتے تھے مشرکین مکہ، بتا دیا گیا آیات یعنی نشانیاں عطا کرنا، معجزہ عطا کرنا وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آیات 79 تا 81 چوپائے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں،
ان کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے، سواری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اسی طریقے پر ان کی گوشت کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کی کھال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ایک ان جانوروں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دیں۔ اور آخر میں آیات 82 تا 85 مشرک قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ سابقہ اقوام فقط قصے کے طور پر ان کے واقعات کو نہیں بیان کیا جاتا بلکہ عبرت اور سبق آموزی کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ مؤمن کی آیات کا تجزیہ بھی آیت با آیت آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أسألك يا من هو الله الذي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم قرآن حکیم کے 24ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس ذیل میں اس وقت سورۃ المؤمن کا مطالعہ ہمارے پیش نظر ہے، اور وقفے سے پہلے سورۃ المؤمن کی آیات کا تجزیہ مکمل ہوا تھا۔ اب سورۃ المؤمن کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آیات 7، 8 اور 9، بڑا پیارا مقام، اہل ایمان کے لیے فرشتوں کی دعائیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان کریمی دیکھیے، بندوں کی کس قدر کرتا ہے۔ تم نیکیاں ادھر کر رہے ہو، توبہ استغفار زمین پر کر رہے ہو، ادھر آسمانوں سے اوپر سبحان اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ ترجمہ، جو عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ کرتے رہتے ہیں اور مؤمنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ، ایمان والے توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، اگر تو عمل زمین پہ کر رہے ہیں اور عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ مزید دعائیں اگلی آیات میں، اگلی آیات 8 اور 9 ارشاد ہو رہا ہے سورۃ المؤمن، ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے، اور ان کو برائیوں سے محفوظ رکھ، اور جس کو تو نے اس روز برائیوں سے بچا لیا تو بے شک اس پر تو نے رحمت فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ۔ مزید دعائیں کیا ہو رہی ہیں؟ ہمیشہ ان کو اللہ جنتوں میں رکھ، جنت کے باغات میں مراد ہے کہ رکھ، اور جو ان کے باپ دادا، بیوی اور اولاد میں سے نیک ہو ان کو بھی جمع کر دے۔ سبحان اللہ، یہ آسمانوں اور ان سے بھی اوپر عرش کو تھامے ہوئے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں زمین پر موجود اہل ایمان کے لیے۔ بہت پیارا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ اللہ ہمیں اس کا ادراک کرتے ہوئے ایمان پر کاربند رہنے، سچی توبہ کرنے اور اللہ ہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات جن کا انتخاب کیا گیا 16 تا 17 آیت نمبر ہے سورۃ المؤمن کی، آخرت کی پیشی کا بیان۔ ارشاد ہوا، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ، جس روز وہ قبروں سے نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی۔ کہا جائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ واحد قہار کی۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی کے حق میں ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ہر ایک نے پیش ہونا ہے اور کل کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور کل بادشاہت اور کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اختیار آج بھی اللہ کا ہے، مگر بندوں کو عمل کے لیے تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا۔ کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے فرعون کی طرح، کل اللہ پوچھے گا، سب کی زبانیں بند ہوں گی، اعلان اللہ ہی کرا دیں گے کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ آخرت کی پیشی اگلی آیات سورۃ المؤمن آیات 18 تا 19 ارشاد ہوا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ ترجمہ،
اور ان کو قریب آنے والے دن یعنی قیامت سے ڈرائیے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات قبول کی جائے۔ وہ اللہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ کل کیا ہوگا؟ قیامت کی ہولناکی۔ یہاں ترجمہ کیا کہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے، ہم محاورے میں کہتے ہیں کلیجے منہ کو آئیں گے، شدید خوف کی کیفیت۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اور کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، کوئی کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ ہاں سچی شفاعت تو ہوگی اللہ کے حکم سے، لیکن ظالموں کے لیے اور سرکشوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جھوٹی سفارش کام نہیں آئے گی وہاں پر۔ مزید بتایا کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اللہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اللہ سب سے بچ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ ہر جگہ سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد جن آیات کا انتخاب کیا گیا، ناظرین کرام، شروع میں ذکر ہوا تھا اس صورت کے بیان کے آغاز میں کہ ایک ایمان افروز تقریر یہاں پر آئی ہے بندہ مومن کی، اور اسی کی نسبت سے صورت کا نام سورۃ المؤمن بھی ہے۔ کئی آیات ہیں، آیات 39 سے 44 کا ہم نے انتخاب کیا۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا یہ بندہ مومن آل فرعون میں سے ہے جو کہ ایمان لے آیا ہے اور بھرے دربار میں تقریر کر رہا ہے اور حمایت کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور اپنی قوم کے سامنے دردمندی کے ساتھ وعظ و نصیحت کا معاملہ پیش کر رہا ہے۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ ترجمہ: اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں وہ بے شمار رزق پائیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ بہت بنیادی دعوت آخرت کے تعلق سے یہ بندہ مومن رکھ رہا ہے اپنی قوم کے سامنے۔ مزید آگے آیات ہیں، آیت 41 اور 42 ارشاد ہو رہا ہے وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ ترجمہ: اور اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں غالب اور بخشنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ بڑی دردمندی کے ساتھ تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلانا چاہتے ہو، اور میرا حال یہ کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ بڑے پرسوز اور دردمندی کے ساتھ، سوز کے ساتھ اور دردمندی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ یہ بندہ مومن اپنی قوم کو حقیقت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان آیات کا بیان مزید جاری ہے۔ آیت نمبر 43 اور 44 میں ارشاد ہوا لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ترجمہ: سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی دوزخی ہیں۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ ایک اور بیان اس تقریر میں، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، تم نے جو کرنا ہے سو کر لو، گویا کہ امکان ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو، لا حرج، میرا توکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ہے۔ جھوٹے معبودوں کی نفی بھی کر ڈالی، حق کا بیان بھی سامنے رکھ دیا، آخرت کی دعوت بھی پیش کر دی، اور توکل علی اللہ کا اعلان بھی کر دیا۔ بہت پیاری تقریر ہے، بہرحال مزید تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں۔ اگلی جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60، رب سے دعا کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ترجمہ: اور تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ادراہ تکبر کتراتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔
رب نے حکم دیا مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ ظاہری بات ہے دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، کل نفع نقصان کا مالک وہ، کل خزانوں کا اختیار بھی اللہ کے پاس، تو اسی کو پکارنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ البتہ بتایا گیا جو میری عبادت سے تکبر کریں گے، لفظ عبادت آیا دعا کے بعد، اور یہاں عبادت کا لفظ دعا کے معنی میں استعمال ہوا۔ حدیث شریف میں یہ بھی ذکر ہے الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ چنانچہ جو اللہ سے مانگتے نہیں وہ تکبر کر رہے ہیں۔ کیا سمجھتا بندہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ ہو گیا، محتاج نہیں ہے، ضرورت نہیں، اس کو حاجت نہیں؟ تو جو اللہ سے نہیں مانگتے قرآن کہہ رہے تکبر کر رہا، اور ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں تو آیا ترمذی کی روایت، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ مانگنے کی، بار بار مانگنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ نسألك يا من هو الله الذي۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ المؤمن کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل۔ اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ کا آغاز ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے ربط صورت آپ کے سامنے بیان کریں گے، پھر سورہ حامیم السجدہ کے مطالعے کا آغاز ہوگا۔ نوٹ فرمائیے گا ربط صورت کے تعلق سے پہلی بات، سورۃ المؤمن میں فرعون کی ہلاکت سے عبرت دلائی گئی تھی۔ سورہ حامیم السجدہ میں قوم عاد و ثمود کی ہلاکت کا ذکر کر کے ڈرایا گیا ہے۔ مضمون تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ مزید برآں نوٹ کیجئے گا، سورۃ المؤمن میں اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ توحید کے عملی تقاضے صورتوں میں آ رہے ہیں۔ المؤمن میں دعا اللہ ہی سے، یہ عملی تقاضا ہے توحید کا۔ اب حامیم السجدہ میں دعوت اللہ کی طرف، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس عملی تقاضے کا تذکرہ حامیم السجدہ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ حامیم السجدہ کے مضامین کا تجزیہ ایک اوور ویو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 8 آیات قرآن کی عظمت اور قرآن کی دعوت کا بیان ہے۔ پھر آیات 9 تا 12 زمین اور آسمانوں کی تخلیق، 6 دنوں کا ذکر جو بار بار آتا، اس کی تھوڑی سی وضاحت اس مقام پر آئی ہے۔ آیات 13 تا 18 سرکش قوموں کا دنیا میں انجام۔ پھر آیات 19 تا 29 سرکش قوموں کا آخرت میں انجام۔ گویا سرکشی پر دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے، اور سب سے بڑا سزا کا معاملہ اور آخرت میں عذاب کا معاملہ ہوگا، وہ بھی بیان اس مقام پر ہوا ہے۔ پھر آیات 30 تا 36 اللہ کا پسندیدہ کردار، عظیمت اور استقامت، ایمان قبول کر کے اس پر ڈٹ جانا، اس پر بعد میں مزید بات ہوگی انشاءاللہ تفصیل سے۔ آیات 37 تا 39 اللہ کی نشانیاں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، سب اللہ کی مخلوق۔ آیات 40 تا 45 عظمت قرآن کا بیان، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، باطل اس کے آگے اور پیچھے سے کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ آیات 46 تا 48 روز قیامت اعمال کا نتیجہ وہ سامنے آ کر رہے گا۔ آیات 49 تا 51 انسان کی ناشکری کا ذکر، اور آخر میں آیات 52 تا 54 عظمت قرآن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ حامیم السجدہ کے مضامین کا ایک تجزیہ، ایک اوور ویو تو سامنے آ گیا۔ اب آیات کا تجزیہ، یہ جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آیت با آیات جو موضوعات آ رہے ہیں ان کے بیان کے حوالے سے۔ سورہ حامیم السجدہ کی پہلی 5 آیات قرآن کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی، انہی میں سے ایک رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا کردار بھی بڑا پاکیزہ اور کلام بھی بڑا عظیم اللہ کا، مگر یہ مشرکین ہٹ دھرمی کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے حق کو۔ آیات 6 تا 8 قرآن حکیم کی دعوت، ایک اللہ کی بندگی اور شرک کی نفی، یہ قرآن کی بنیادی دعوت، اس کا تذکرہ ہے۔ آیات 9 تا 12 زمین اور آسمانوں کی تخلیق، اللہ نے بتایا ہے کہ زمین کو 4 دن میں بنایا گیا، سجایا گیا، خوراکیں اس میں مقرر کی گئیں، اور 2 دنوں کی اور تفصیل آتی ہے کہ آسمانوں کو بنایا گیا۔ 6 دنوں کا ذکر جو بار بار قرآن میں آتا ہے، اس کی ایک تقسیم 4 اور 6 کے اعتبار سے، یا 4 اور 2 کے اعتبار سے، جمع 4 اور 2 6 ہو جاتے ہیں، اس مقام پر ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، تفاسیر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آیات 13 تا 18 قرآن کی دعوت جھٹلانے والوں کا برا انجام، اللہ کی پکڑ دنیا میں بھی اور سزا آخرت میں بھی۔ آیات 19 تا 24 مجرمین کے خلاف ان کی آنکھوں، کان اور کھالوں کی گواہی، اللہ اکبر، ہمارے وجود میں سے یہ آنکھ، یہ کان اور یہ کھال کل ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہوگی، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ آیت نمبر 25 برے لوگوں کے ساتھی بھی برے ہوتے ہیں، انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے، برے ماحول میں بیٹھے گا تو برائی لے کر ہی کھڑا ہوگا، تو دوست بھی برے ہی بنائے گا، پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آیات 26 تا 29 تبلیغ قرآن سے دشمنی کا برا انجام، اور مشرکین روکتے تھے قرآن کو سننے سے اور قرآن کی تعلیم سے، ان کے برے انجام کا ذکر ہوا ہے۔ آیات 30 تا 32 کل تعلیمات دینی کا خلاصہ و عطر استقامت،
استقامت کے لفظ میں پوری قیامت موجود ہے، اس استقامت کا تذکرہ بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 33 بہترین بات دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ پھر آیات 34 سے 36 برائی کا جواب اچھائی سے دو، اس کا تذکرہ اور بتایا گیا کہ دشمن بھی دوست بن جائے گا اس رویے سے۔ اس کے بعد آیات 37 تا 38 مظاہر قدرت کو سجدہ نہ کرو، نہ سورج کو نہ چاند کو، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو سجدہ کرو جس نے پوری کائنات کو، ان ساری اشیاء کو پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 39 زمین کو زندہ کرنے والا انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، مردہ زمین کو جو زندگی دیتا ہے، مردہ بیج کو جو زندگی دیتا ہے اللہ، وہی تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ آیات 40 تا 42 عظمت قرآن کا بیان، اس کی حفاظت کا اہتمام اللہ نے کیا اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، باطل کہیں آگے سے پیچھے سے داخل اس میں نہیں ہو سکتا۔ آیات 43 تا 46 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، اور سابق اقوام کے حالات کو بیان کر کے بھی آپ کی دلجوئی کا اہتمام ہوتا ہے، اور دراصل اللہ کے رسول سے خطاب کر کے اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ آیات جو 24 پارے میں شامل ہیں سورہ حامیم السجدہ کی، ان کا تجزیہ اور جائزہ پیش کیا گیا۔ اب چند منتخب آیات سورہ حامیم السجدہ کی جو 24 پارے میں ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے تشریح کے ساتھ۔ اس ضمن میں سب سے پہلے آیات 33 تا 36 آداب دعوت دین کا بیان ارشاد ہوا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ آیت نمبر 33 اور 34 ہے سورہ حامیم السجدہ کی، اس کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے، تو تم برائی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔ بہت اہم باتیں۔ سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے، کسی شخصیت، ادارہ، جماعت کی طرف نہیں، خاص اپنی بات کی طرف نہیں، اللہ کی طرف دعوت دینا، ساتھ دعوت کے ساتھ عمل بھی اچھا ہو، قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یعنی دعوت دینے والا کسی سامنے جس کو کہ دعوت دے رہا ہے اس کو حقیر نہ سمجھے، نہیں بھائی میں بھی تمہاری طرح مسلمان ہوں۔ پھر یہ کہ دعوت کسی فرقے کی نہیں ہے، کسی مسلک کی نہیں ہے، مسلمان تم بھی مسلمان میں بھی اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ ہے دعوت کے آداب جو قرآن سکھا رہا ہے۔ اور ایک اور اہم بات کیا؟ برائی اور بھلائی برابر نہیں۔ ظاہری بات ہے دعوت دین کے کام کے مرحلے کے دوران میں مخالفت بھی آتی ہے تو برائی تو کی جائے گی تمہارے ساتھ، جواب میں ریٹیلیشن تو ہوگی، تو تم برائی کا جواب برائی سے مت دینا، بھلائی سے دینا۔ تو کیا ہوگا؟ جس کے دل میں نفرت اور دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ ہے مشکل بات مگر نتیجہ بڑا پیارا ہے کہ دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ ہے یہ مشکل بات، اگلی آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف۔ اگلی آیات ہے سورہ حامیم السجدہ ہی کی آیت نمبر 35 اور 36، ارشاد ہو رہا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پچھلی بات کیا تھی؟ برائی کا جواب بھلائی سے دینا آسان کام نہیں، اسی لیے فرمایا یہ تو بڑے نصیبوں والوں کو یہ بات میسر آتی ہے، اور یہ سعادت کنہیں ملتی جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہاں صبر کیا ہے؟ دعوت دین کے کام کے دوران لوگوں کی بری باتوں کو، بد کلامی کو، گالیوں کو، اور اس سے آگے بڑھ کر ان کے پتھر اور کانٹے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ذہن میں لے آئیے۔ اس سب کو برداشت ہی نہ کرنا بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہ صبر کرنے والوں کو یہ سعادت ملے گی، اور یہ بڑے نصیبوں والوں کو یہ سعادت ملے گی۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ہاں، اتنا پیارا کام کرو کہ شیطان چین سے تو نہیں بیٹھے گا۔ دعوت دین کا کام بھی کر رہے ہو اور عمدہ اخلاق کے ساتھ کر رہے ہو، کردار کی گواہی بھی پیش کر رہے ہو، برائی کا جواب بھلائی سے بھی دے رہے ہو، شیطان تو پاگل ہو جائے گا، تو وہ تو چوک لگائے گا، وہ تمہیں
کچوکے لگائے گا، ذرا پرانا لفظ ہے اردو زبان کا، وہ تمہیں وسوسے ڈالے گا، وہ تمہیں ابھارنے کی کوشش کرے گا، تیش دلائے گا، اس نے تمہیں برا بھلا کہا، تم نے اس کے پیسے کھائے ہوئے، تم نے اس کا قرضہ لیا ہوا ہے، تم بھی پلٹ کر جواب دو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ٹٹ فار ٹیٹ ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ نہیں، اعوذ باللہ پڑھے بندہ اس وقت۔ کیا مطلب؟ شیطان ورغلائے گا، روکے گا تمہیں، اعوذ باللہ پڑھ لو، اللہ کی پناہ لے لو، تو شیطان کے حملوں سے بچ سکو گے، اپنے بلبوتے پر بچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بڑے اہم آداب دعوت دین کے حوالے سے یہاں پر ہمیں بتائے گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کو سمجھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہوا مکمل اور آپ سے چاہیں گے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من